عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی 3 نافرمانیاں کرتی ہے، 3 گناہ کرتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رہے، شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہے، اسلام میں فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گنہگار ہوگی۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جانے سے پہلے اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنی بیوی کو مہیا کیا۔ جانے سے پہلے کہہ کے گیا کہ جب تک میں گھر میں نہ پلٹوں، جب تک میں گھر میں نہ آؤں، میرے بغیر تو نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں نہیں جانا۔ ضرورت کا کھانے پینے کا سارا سامان، تمام اشیاء بیوی کے ہاں مہیا کر کے وہ گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب تک میں نہ آؤں میرے بغیر تو نے باہر نہیں جانا۔ اللہ اکبر، شوہر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے، باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ عورت نے، شوہر کی فرما بردار عورت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں تو نے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ آقا بتاؤ میں کیا کروں، میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیوی شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا، باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، آگے باپ ہے، باپ کی میت گھر میں پڑی ہے۔ اس عورت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، باپ کی شکل دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار دیدار کے لیے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارا شوہر جو کہہ کے گیا تھا کہ میرے بغیر تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی فرما برداری کرو۔ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، یہ عورت اپنے گھر میں رہی، باپ بیمار ہو گیا، یہ نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا، یہ عورت نہیں گئی، باپ کے مر جانے پر بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن بعد شوہر بھی واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ جب میرے کریم نبی نے اس عورت کو دیکھا نا تو میرے نبی نے فرمایا، اے عورت مبارک ہو تجھے، اے بیٹی مبارک ہو تجھے، جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے نا۔ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ تو نے گھر کے اندر ہی رہنا، گھر کی 4 دیواری میں رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ جو تو نے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تیرے شوہر کی فرما برداری کے صدقے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے، اللہ نے تیرے باپ کو معاف فرما دیا، تیرے باپ کو بخش دیا ہے تیری فرما برداری کے صدقے۔ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورتیں شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو بیٹھتی ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کا دوسرا گناہ، جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دے، جو جملے بیٹے کو ماں سے دور کر دیتے ہیں، دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہائے، بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے جملے بیوی کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے،
جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. آپ نے دیکھا ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھے زاروں قطار رو رہی, چیخو پکار کر رہی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے, پوچھا عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی؟ عورت نے کہا یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے. میری بیٹی نوجوان تھی, 1 سال اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر, موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوئی. میرا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے, میرے رشتہ دار نہیں, میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں کب کے. میں ایک ہی تھی اور ایک میری بیٹی تھی. اللہ نے میری بیٹی کو سنبھال لیا. اب میں رو رو کے موت مانگ رہی ہوں, یا اللہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سلا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت, اگر تیری بیٹی زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آئے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے, پھر تو صبر کر لے گی نا, پھر تو واپس گھر چلی جائے گی. حضرت 6 سال کا عرصہ گزر گیا بیٹی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے. 6 سال کا عرصہ گزر گیا بیٹی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے. اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی, واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد قبر کے سرہانے آئے, آواز دی اے فلاں عورت, اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا. آپ نے 1 بار آواز دی, عورت قبر سے باہر نہیں نکلی. دوسری بار آواز دی اے عورت, اے فلاں عورت, اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا. دوسری بار بھی یہ لڑکی باہر نہیں نکلی. تیسری بار آپ نے آواز دی اے فلاں عورت, اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا. ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کہ تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے, کس طرح کے شب و روز گزر رہے ہیں. آئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے خون کے آنسو رویا کرتے تھے. اتنا روتے کہ آپ کی ہوش مبارک جاتی رہتی, آپ بے ہوش ہو جاتے. ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو نہیں روتے, لیکن جب قبرستان میں آتے ہیں اس وقت زاروں قطار کیوں روتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا او بندے, جب میں قبرستان جاتا ہوں تو مجھے میرے کریم نبی کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اے عثمان, قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے, اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو قبر کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا. قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی لے کے جانا. قبر میں کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, حفاظتی اقدامات لے کے جانا. خیر, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار آواز دی اے فلاں عورت, اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر, ایک دم قبر پھٹی. اپنے جسم سے, اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی باہر نکلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی پپلیاں سفید ہو چکی تھی, اس لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت, تو میری پہلی آواز سے قبر سے باہر کیوں نہ نکلی, اتنی دیر سے قبر سے باہر کیوں نکلی ہے؟ اس لڑکی نے کہا یا حضرت, جب آپ نے مجھے پہلی بار آواز دی, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری قبر کے اندر بھیجا. فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا, پھر میری قبر میں گیا. اس فرشتے نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا, میرے اوزا کو جوڑا. جب آپ نے دوسری بار آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی. جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو میرے کانوں نے سننا شروع کیا. جب آپ نے تیسری بار آواز دی, ایک دم میں ڈر گئی, سہم گئی. دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے, میری پپلیاں سفید ہو گئی, اس سوچ کی بنیاد پر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے, کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے. حضرت, قیامت کا نام سن کر دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اس کے بعد یہ عورت اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی.
روتی ہوئی جو 6 سال سے قبر میں بیٹھی رو رہی تھی، روتے روتے جس ماں کی آنکھیں نابینا ہونے والی تھیں، جس ماں کی آنکھیں اندھی ہونے والی تھیں، اس ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ماں تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا، بیٹی مجھے اتنا بتا دے کہ قبر کی زندگی کیسے گزر رہی؟ اس لڑکی نے کہا، نہ پوچھ ماں، میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا تھا، بس اس ایک گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹی کون سا گناہ؟ بیٹی نے کہا، ماں جب تو نے میری شادی کی، جب میری شادی ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو ماں سے جدا کر دوں، میں نے غیبت کرنا شروع کی، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے میں نے اپنے شوہر کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کر دی، شوہر کو ماں کے لیے متنفر کر دیا۔ میرا شوہر میری باتوں پہ آ کر، غیبت اور چغلی پہ آ کر ماں سے دور ہو بیٹھا، ماں سے متنفر ہو بیٹھا۔ اب اس کی ماں روتی تھی، مجھے بد دعائیں دیتی تھی، او بدبخت تیرے آنے سے میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور ہو گیا، تو نے میری جھولی خالی کر دی، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ لہٰذا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سفر آسان رہے، قبر کی منزل آسان رہے، تو خدا را کسی بھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا، کسی ماں کی جھولی کو خالی نہ کرنا، ماں کو بیٹے سے الگ نہ کرنا، ماں کے لیے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری، دوسرا گناہ غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا، ماں کو بیٹے سے جدا کر دینا، تیسرا گناہ عورت کا بار بار شوہر کے سامنے یہ جملہ بولنا، آپ تو مجھے پسند ہی نہیں تھے، میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی سے کی ہے آپ کے ساتھ، آپ تو مجھے پسند بھی نہیں تھے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خون پسینہ ایک کر کے تمہارے لیے جو روزی روٹی کماتا ہے نا تمہارا شوہر، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔